بچوں کی شام، بچوں کی شام آ گئی، بچوں کی شام پھر آ گئی بچوں کی شام۔ آؤ بچوں سیکھنے کچھ آ گئی پھر اپنی شام۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ Dear kids and viewers of Kids Madni channel, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Once again, we welcome you to our program called Bachon Ki Sham. In this program, we learn about Islamic knowledge and we are going to learn about manners and good habits. So let's begin our program with the blessings of Durood Sharif. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ جو مجھ پر روز 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے گا، ایک دن میں روز مجھ پر جو 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے گا، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک وہ اپنا جنت کا مقام نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، مگر اس سے پہلے میں آپ کو ایک بہت ہی انٹرسٹنگ بات بتانا چاہتا ہوں۔ ہمیں غصہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ غصہ کرنے سے ہمارا پرسنالٹی خراب ہوتا ہے اور ہمارا ایٹیٹیوڈ ہمیں اچھا رکھنا چاہیے، ڈیسنٹ رکھنا چاہیے۔ تو بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے تلاوت اور ترجمہ۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ولا يحض على
الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ ترجمہ: کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے، پھر وہ ایسا ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا؟ تو ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں، وہ دکھاوا کرتے ہیں اور برتنے کی معمولی چیزیں بھی نہیں دیتے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ پاک آپ کو برکت دے، مکہ اور مدینے میں جانے کی باادب حاضری نصیب فرمائے۔ مگر آپ وہ اینڈ کی جو لائن تھی ترجمہ والی وہ آپ ریپیٹ کر دیں۔ جو اپنی نماز سے غافل ہیں اور وہ جو دکھاوا کرتے ہیں اور برتنے کی معمولی چیزیں بھی نہیں دیتے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، may اللہ give you برکہ۔ تو پیارے بچوں، آئیے سوال کر لیتے ہیں۔ آج کا سوال یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے امی جان کا نام کیا ہے؟ میں سوال ریپیٹ کر دیتا ہوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امی جان کا نام کیا ہے؟ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کلام۔ اس میں ہمارے ساتھ ہوں گے عبدالصمد بھائی۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان، صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ میں مدینے چلا، 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 پھر کرم ہو گیا، میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، کیف سا چھا گیا، میں مدینے چلا، کیف سا چھا گیا، میں مدینے چلا، کیف سا چھا گیا، میں مدینے چلا، جھومتا 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 جھومتا، میں مدینے چلا، جھومتا جھومتا، میں مدینے چلا، کیا بتاؤں ملی دل کو کیسی خوشی، کیا بتاؤں ملی دل کو کیسی خوشی، جب یہ مجدہ سنا، میں مدینے چلا،
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو برکتیں دے, آپ کی آواز میں اور برکتیں عطا فرمائے, آپ کو مکہ اور مدینے کی باادب حاضریاں نصیب فرمائے. تو پیارے بچوں, اسی طرح بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے کہانی. بچوں کی شان, بچوں کی شان. Dear kids, now it's time to listen to a very interesting story. میں آپ کو ایک بہت ہی اچھی سی سٹوری سناؤں گا. ایک جنگل میں ہرن تھا. اس کے سر کے اوپر دو بہت اچھے پیارے سینگ تھے. ایک دن وہ دریا کے پاس سے گزر ہوا اور ڈائریکٹ اس کی نظر بہتے پانی پر پڑی. اور اس نے اپنے آپ کو دیکھا اور اپنی خوبصورتی کو دیکھ کر بہت خوش ہوا, کیونکہ اس کے سینگ بہت خوبصورت تھے. اور مگر اس کو یہ بات بہت بری لگی کہ اس کے اپنے یہ جو ٹانگ تھے, اس کے اپنے ٹانگ بہت برے لگے, اور کہنے لگا کہ کاش اگر میرے سینگوں کی طرح خوبصورت ہوتے تو میں دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت جانور ہوتا. اب ہوا کچھ یوں کہ اس نے یہ کہہ کر اس نے اپنی ٹانگوں پر دیکھا اور وہ بہت شرمندہ ہونے لگا. ایک دم سے ایک شیر کی آواز آنے لگی اور وہ تو ڈر کے مارے بھاگ گیا جنگل کی طرف. وہ ڈر کے مارے بھاگ گیا. اب شیر اس کے قریب آنے لگا اور جیسے ہی وہ جنگل کے اندر پہنچ گیا تو اس کی جو سینگیں تھیں وہ درخت کے ایک شاخوں میں جا کر لٹک گئی. کہاں پہ لٹک گئی؟ پھنس گئی, درخت کے شاخوں پر پھنس گئی. اب وہ کیا کرتی, وہ اپنے آپ کو بچانے کی بہت کوشش کرا لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا. اور پیچھے سے شیر قریب آنے لگا اور جیسے ہی شیر اس ہرن کے پاس پہنچ گیا تو ایک زور کی رورنگ ساؤنڈ نکالی, اور اسی رورنگ ساؤنڈ کی وجہ سے پوری جنگل میں آواز گونجنے لگی. اب ہوا کچھ یوں کہ پھر اس شیر نے اس بیچارے ہرن پر اٹیک کر کے کھا گیا. سو سیڈ. اب پیارے بچوں, آپ لوگوں میں سے کسی کو آئیڈیا ہے کہ اس سٹوری سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ واٹ از دا مورل آف دا سٹوری؟ آپ کو پتہ ہے اس سٹوری سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ چلے میں بتا دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ہر حالت میں شکر ادا کرنا چاہیے, اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اور اللہ پاک کی جو نعمتیں دی ہوئی ہیں اس پر راضی ہونا چاہیے. تو پیارے بچوں, so dear kids, the moral of the story is that we should be happy on what we have, and we should not be proud of ourselves. اور جو بھی اپنے آپ سے پراؤڈ ہوتا ہے, تو جو بھی اپنے آپ سے پراؤڈ ہوتا ہے, اللہ پاک کو وہ سخت ناپسند ہے. اللہ پاک ڈسلائکس دیٹ پرسن ہو از پراؤڈ. تو پیارے بچوں, یہاں ہوئی ہماری سٹوری اینڈ. آئیے آپ کے کچھ کالز لیتے ہیں. میرا نام سیدہ عائشہ اطہری ہے. آج میں آپ کو مدنی مقصد سناؤں گی. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. نیکسٹ کال. میرا نام عمر ہوا ہے. شاہپور سے کر رہی ہوں. مجھے آپ کا پروگرام بچوں کی شام بہت اچھا لگتا ہے. میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گی. آپ کے سوال کا جواب ہے بی بی ہاجر. جزاک اللہ, آپ نے ہمارے پروگرام میں کال کی, اور سوال کا درست جواب میں آپ کو پروگرام کے اینڈ میں بتاؤں گا. نیکسٹ کال. میرا نام عائشہ منیر ہے. آپ کے سوال کا جواب ہے حضرت ہاجرہ.
آپ نے سوال کا جواب دیا اور سوال کا درست جواب میں آپ کو پروگرام کے اینڈ میں بتاؤں گا. نیکسٹ کال. میرا نام ملائکہ نور ہے. میں سیالکوٹ کیمپ سے بات کر رہی. میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گی. حضرت بیوی آج جزاک اللہ خیرا. آمین آمین. نیکسٹ کال. میں کھچی والا سے سید زین العابدین عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ بچوں کی شام پروگرام بہت اچھا لگ رہا ہے اور اس کا سیٹ بھی بہت اچھا لگ رہا ہے. آج میں یہ منقبت سناؤں گا. صدیق اکبر صدیق اکبر کیا شان پائی اللہ اکبر. صدیق اکبر صدیق اکبر جزاک اللہ خیرا. آمین آمین. سبحان اللہ. آپ نے ہمارے پروگرام میں کال کی, جزاک اللہ خیرہ, اور آپ نے ہمیں منقبت سنائی, اس کے لیے بھی جزاک اللہ خیرہ. اور اب بڑھیں گے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے پلانٹیشن. بچوں کی شام بچوں کی شام. پیارے بچوں, میں محمد انس اتاری آج ایک بار پھر حاضر ہوں پلانٹیشن کی سیگمنٹ میں, اور آج میں آپ کو اس چیز کے بارے میں بتاؤں گا جس کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے. جی, تو آج میں آپ کو بتاؤں گا انار کے بارے میں, جسے انگلش میں پومی گرینیٹ کہتے ہیں. قرآن پاک میں کئی جگہ انار کا ذکر ہے اور اسے سپر فروٹ بھی کہتے ہیں, اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انار کو تناول فرمایا, یعنی اسے کھایا ہے. ذائقے میں انار کھٹا یا میٹھا یا کھٹا میٹھا ہوتا ہے. اس کے دانوں کا رنگ لال اور سفید ہوتا ہے. انار کا پودا گھر میں لگایا جا سکتا ہے اور وہ بہت آسان ہے. اسے خاص مٹی اور دیکھ بھال کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ پودا اچھا ہے اور اچھی طرح اگتا بھی ہے, اور ہمیں پودے ضرور لگانے چاہیے. اسے آپ گھر میں دھوپ والی کھڑکی یا بالکنی میں آسانی سے رکھ سکتے ہیں. یہ پودا بیج سے بھی لگایا جا سکتا ہے اور قلم سے بھی. پہلے ہم آپ کو بیج سے انار کا پودا لگانے کا طریقہ بتاتے ہیں. سب سے پہلے انار کو چاروں طرف سے کچھ اس طرح کاٹ لیں. میں نے تو اسے پہلے ہی کٹوایا ہوا ہے اور اس کے چاروں طرف ایسی جگہ پہ کٹ لگایا ہے جہاں سے دانے آسانی سے نکل سکتے ہیں. ان دانوں کو آپ کھا لیں تاکہ آپ کو پودا لگانے کے لیے بیج مل جائے. ان بیجوں کو صاف کر کے ایک ٹشو پیپر میں ہلکا سا پانی ڈال کے اسے فولڈ کر لیں, اور جب یہ فولڈ ہو جائے تو اس پہ تھوڑا سا اور پانی ڈال لیں تاکہ یہ اچھی طرح سے گیلا ہو جائے. اب ایک پلاسٹک بیگ لیں اور اس کو اس میں ڈال کے اس میں تھوڑی سی ہوا بھر کے گانٹھ لگا دیں اور اس پر آج کی تاریخ لکھ دیں, اور انہیں 10 دنوں کے لیے کسی گرم جگہ پر رکھ دیں تاکہ بیج سے پودا نکل جائے. 10 دنوں کے بعد جب آپ اس کو کھولیں گے تو آپ کو کچھ بیج ایسے ملیں گے جن کی جڑیں نکل گئی ہوں گی, جیسا کہ آپ ابھی ٹی وی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. پھر کچھ اس طرح ایک بوتل کاٹ لیں اور پھر اس کے نیچے کچھ چھوٹے چھوٹے سوراخ کر لیں تاکہ زائد پانی نکلتا رہے. لیکن ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ اس کے نیچے کوئی چیز رکھ لیں تاکہ کوئی بھی جگہ خراب نہ ہو. اب یہ دیکھیے, اس میں گملوں کی مٹی ڈالی گئی ہے جو کہ پودوں کے لیے استعمال ہوتی ہے. جب آپ بیج لگا دیں تو اس میں پانی ڈال کر روشنی والی جگہ پر رکھ دیں اور اس میں ہلکا ہلکا پانی دیتے رہیں تاکہ پودا مٹی سے نکل کر باہر آئے. جب پودا مٹی سے باہر آ جائے تو آپ پانی دینا کم کر دیں. تو یہ تھا پہلا طریقہ. پیارے بچوں, انار بھرپور توانائی اور منرلز کا خزانہ ہے. انار کے بارے میں منقول ہے کہ ایسا کوئی انار نہیں جس میں جنتی انار کا دانہ شامل نہ ہو. پیارے بچوں, انار کھانے سے آپ کو بھوک کھل کر لگتی ہے. انار کو گرمیوں میں ہفتے میں ایک بار اور سردیوں میں 15 دن میں ایک بار پانی دینا ضروری ہے. حضرت امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا, پھلوں کے درمیان انار کو وہ اہمیت حاصل ہے جو فرشتوں کے درمیان حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حاصل ہے. اب آپ کو بتاتے ہیں دوسرا طریقہ, جو کہ پھول اور کلی والی قلم سے پودا لگانا. قلم لکڑی کا تنا ہے جس کی لمبائی
22 سے 24 سینٹی میٹر تک ہو سکتی ہے۔ اس کو انار کے درخت کی شاخ سے حاصل کیا جاتا ہے، جسے آپ 70% گملے میں دبا دیں اور پانی دیں تو یہ بھی بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ یہ بھی انار کا پودا لگانے کا ایک طریقہ ہے۔ پودے کو 1 سال کے بعد درخت والی جگہ پر لگایا جا سکتا ہے۔ انار کا پودا 3 سے 4 سال کے بعد پھل دینا شروع کر دیتا ہے۔ اور بچوں، انار ہر قسم کی بیماری سے لڑنے کی طاقت رکھتا ہے۔ ویسے انار جسم کے درد کو کم کرتا ہے اور دل کو مضبوط کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انار ہمارے جسم میں صاف خون پیدا کرتا ہے اور جراثیموں سے بھی لڑتا ہے۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، انار کے دانے، اس کی جھلی جو کہ اس کے دانوں پر لپٹی ہوتی ہے، ساتھ کھاؤ، اس سے معدے کی صفائی ہوتی ہے۔ بچوں، انار کے درخت کی زندگی 200 سال سے زیادہ ہوتی ہے۔ دیکھا بچوں، آج ہم نے پلانٹیشن کے سیگمنٹ میں انار کے بارے میں کتنی مفید باتیں سیکھی۔ تو پھر پودا لگانا ہے اور درخت بنانا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ دیکھا، ہم نے انار کے بارے میں کچھ انفارمیشن حاصل کی۔ یمی، انار کتنا جوسی اور ٹیسٹی ہوتا ہے۔ اچھا، کون بتائے گا انار کو اگانے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ آپ بتائیں۔ انار کو اگانے کے لیے پہلے اس کے بیج لیتے ہیں، ایک ٹیشو ہوتا ہے، ٹیشو میں ہلکا سا پانی ہوتا ہے، اس کو پہلے فولڈ کر لیتے ہیں، پھر بیچ میں اس کے انار کے بیج رکھتے ہیں، پھر بند کر کے تھوڑا سا اور پانی ملا لیتے ہیں، پھر ہم اس کو کھولتے ہیں تو وہ خشک ہو جاتے ہیں۔ جی بالکل صحیح کہا۔ اچھا، فائدے کے انار کے فائدے بتائیں۔ انار کے فائدے آپ لوگوں میں سے کسی کو پتہ ہے؟ چلیں آپ بتائیے، مائک دیجیے۔ سیدھے ہاتھ سے لینا ہے، سیدھے ہاتھ سے دینا ہے۔ سیدھا ہاتھ کون سا ہے؟ سیدھا ہاتھ یہ ہے۔ بتائیے۔ چلیں ٹھیک ہے، چلیں آپ بتائیے، آپ بتائیے انار کے کیا فائدے ہوتے ہیں؟ چلیں میں آپ کو ایک ہنٹ دے دیتا ہوں۔ انار ہمارے بلڈ وینز کو تیز کرتا ہے، ہاں جی، آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں۔ انار کے یہ فوائد ہوتے ہیں کہ وہ خون بناتا ہے، اور انار کو کھانے سے ہمارا حافظہ بھی تیز ہوتا ہے۔ تو آئیے آپ کے کچھ کالز لیتے ہیں۔ میرا نام حور فاطمہ طاریہ ہے، میں کراچی سے بول رہی ہوں۔ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے، حضرت حاضر۔ جی، آپ نے سوال کا جواب دیا، اور سوال کا جواب میں آپ کو پروگرام کے اینڈ میں بتاؤں گا۔ نیکسٹ کال۔ میں لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ آج کے سوال کا جواب بی بی حاجرہ ہے۔ جزاک اللہ خیر، آپ نے ہمارے پروگرام میں کال کی، اور سوال کا درست جواب میں آپ کو پروگرام کے اینڈ میں دوں گا۔ نیکسٹ کال۔ میرا نام احمد رضا عطاری ہے، میں صادق آباد سے عرض کر رہا ہوں۔ حمزہ بھائی، میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گا۔ حضرت حاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس مدنی چینل؟ ہمارا مدنی چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نیکسٹ کال۔ میرا نام شاہ زمان عطاری ہے، میں شاہپور جہانیہ سے عرض کر رہا ہوں۔ میرے پیارے پیارے حمزہ بھائی، آج کے سوال کا جواب ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امی جان کا نام حضرت بی بی حاجرہ ہے۔ ہم سب کا پیارا چینل کڈس مدنی چینل، کڈس مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل۔ چلیں نیکسٹ کال دیجیے۔ آج کے سوال کا جواب ہے حضرت بی بی حاجرہ۔ نیکسٹ کال۔ میں ہوں ابو بکر عطاری راولی منڈی سے۔ آج میں آپ کو نعت سناؤں گا۔ مینوں شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت
نے ہمارے پروگرام میں کال کی اور ہمارے پروگرام میں آپ نے نعت سنائی، جزاک اللہ خیرہ. اور آئیے کچھ سوال جواب کر لیتے ہیں. یہاں موجود بچوں سے ہم سوال جواب کریں گے. اور پہلا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک کے سب سے پہلی آیت کس غار میں ہوئی تھی؟ قرآن پاک کی سب سے پہلی آیت کس غار میں نازل ہوئی تھی؟ کون بتائے گا؟ اچھا یہ بتائیے کہ چلیں آپ بتائیں. غار ہیرا. جی آپ نے بالکل صحیح کہا، غار ہیرا. آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ. چلیں نیکسٹ سوال ہے، انجیل کن نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی؟ آپ بتانا چاہیں گے؟ چلیں آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. جی آپ نے بالکل صحیح کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جی اور قرآن پاک کی زبان میں بھی نازل ہوا. اچھا قرآن پاک کس زبان میں نازل ہوا؟ جی آپ بتائیے. جی مائک میں بتا دیجیے. عربی زبان میں. آپ نے بالکل درست کہا، آپ کا جواب درست ہے. قرآن پاک عربی زبان میں ہوئی، عربی نہیں عربی. کیا بولتے ہیں؟ عربی زبان میں نازل ہوا قرآن پاک. اور چلیے نیکسٹ سوال ہے کہ ہم کس طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ ہمارا رخ کس طرف ہوتا ہے نماز پڑھتے وقت؟ آپ بتائیے. کعبے کی. جی خانہ کعبہ، ماشاء اللہ. تو نیکسٹ سوال ہے کہ جب بھی کسی سے ملاقات کریں تو کیا کہنا چاہیے؟ آپ بتائیے. کب بھی کسی سے ملاقات کریں تو کیا کہنا چاہیے، یہ کیا کرنا چاہیے؟ سلام کرنا چاہیے. جی آپ کا جواب درست ہے، لیکن السلام علیکم بھی بولتے ہیں. صحیح ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے پیٹس کارنر. بچوں کی شام، بچوں کی شام. پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، پیٹس کارنر میں آج جس پیٹس کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ ہے بکری. آئیے آپ کو یہ بکری کے بارے میں کچھ امپورٹنٹ باتیں بتاتا ہوں. یہ اللہ پاک کی ایک خوبصورت تخلیق ہے. پیارے بچوں بکری ان جانوروں میں سے ہے جسے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص برکتیں نصیب ہوئی ہے. ایک حدیث پاک میں ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بکری کی عزت کرو اور اس سے مٹی جھاڑو کیونکہ وہ جنتی جانور ہے. کیا آپ جانتے ہیں کہ گوٹس ان پالنے والے جانوروں یعنی اینیملز میں شامل ہے جسے انسان کئی سالوں سے پالتے آ رہے ہیں. پیارے بچوں پورے ورلڈ میں 450 ملین یعنی 45 کروڑ سے زیادہ بکریاں اور ان کی تقریباً 210 ڈفرنٹ بریڈز موجود ہیں. بچوں اس پیارے سے جانور کے میل کو بک جبکہ اس کی فیمیل کو ڈوئی یا نینی کہا جاتا ہے، جبکہ انگلش میں عام طور پر گوٹ کہا جاتا ہے چاہے میل ہو یا فیمیل. بچوں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ انفارمیشن آپ سے شیئر کرتے ہیں اور وہ یہ کہ بکری کا بچہ یعنی کٹ پیدا ہونے کے 1 گھنٹے بعد ہی اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکتا ہے اور موو کر سکتا ہے. بکری ہمیشہ فریش گراس یا پھر گرین لیوز کھانے میں زیادہ پسند کرتی ہے. ان کی ایوریج ایج 15 سے 18 ایئر تک ہوتی ہے. یہ ہرڈرز یعنی ریوڑ کی صورت میں رہنا پسند کرتی ہے. بکری ہربیوورس یعنی سبزہ گھاس اور چارہ کھانے والی جانور ہے. انہیں انسان بہت شوق سے پالتے ہیں. یہ فریش اور انرجیٹک ملک دینے کے علاوہ ہیلدی میٹ پرووائڈ کرنے کا ایک بڑا اور بہترین سورس ہے. ایکسپرٹس کے مطابق گوٹ میٹ دنیا میں سب سے زیادہ استعمال اور فروخت ہونے والا پروڈکٹ ہے کیونکہ اسے اللہ پاک نے ہمارے لیے بہت ہیلدی اور فائدے مند بنایا ہے. اور پیارے بچوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
बकरी के दस्त और शाने का गोश्त पसंद फरमाते थे, यानी हैंड और शोल्डर का। प्यारे बच्चों, इसकी वूल यानी खाल से भी हमारी डेली यूज की डिफरेंट चीजें जैसे कि ग्लव्स, लेदर जैकेट और कैप्स बनाई जा सकती है। हम इन गॉड्स को इजीली हैंडल कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी मारने वाला जानवर नहीं, बल्कि आपसे प्यार करने वाला, आपके साथ रहने वाला और आपके मुताबिक चलने वाला जानवर है। प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो जानवर थे, आपने इनके नाम भी रखे हुए थे। चले आए, मैं आपको एक ऐसी बकरी के बारे में बताता हूँ जिससे दुनिया के सबसे हसीन इंसान का चेहरा देखा तो उनके सर को मोहब्बत में चूम लिया। है ना ये भी हैरत की बात। चले आए, मैं आपको बताता हूँ कि वो बकरी कौन सी थी और वो खूबसूरत इंसान कौन थे। हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक दिन मैं हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लिए हुई थी कि चंद बकरियां करीब से गुजरी तो उनमें से एक बकरी ने आगे बढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा किया और सर मुबारक पर बोसा दिया, यानी चूम लिया। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, हमें बकरियां पालनी चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए, उनसे मोहब्बत करनी चाहिए, क्योंकि बकरियां पालना हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। बच्चों की शान, बच्चों की शान। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, हमें इससे क्या सीखने को मिला? आप लोगों को कोई आइडिया है? जी चले, मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। हमें इससे ये सीखने को मिला कि हमें बकरियाँ पालनी चाहिए और अगर बकरियाँ पालें तो उनकी टेक केयर करनी चाहिए, क्योंकि टेक केयर करना बहुत ज़रूरी है। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सुन्नत रसूल भी है बकरियां पालना। तो बकरियां जो है उनका मीट हम खाते हैं ना, जब बकरा ईद आती है तो हम इनका मीट खाते हैं। चले एक कलाम सुन लेते हैं। जबी मेरी हो संग संगे दर्द तुम्हारा या रसूल अल्लाह, जबी मेरी हो संगे दर्द तुम्हारा रसूल अल्लाह, जबी मेरी हो संगे दर्द तुम्हारा या रसूल अल्लाह, यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह, यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। और तुम ही हो बेसहारों का सहारा या रसूल अल्लाह, तुम ही हो बेसहारों का सहारा या रसूल अल्लाह, तुम्हीं को हर दुखी दिल ने पुकारा या रसूल अल्लाह, तुम्हीं को हर दुखी दिल ने पुकारा या रसूल अल्लाह, यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। और दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा या रसूल अल्लाह, दिखा दो अपना चेहरा
नजारा या रसूल अल्लाह खुदा रा जीते जी कर लो नजारा या रसूल अल्लाह यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। और बरोज़े हश्र मेरे इस यकीन की लाज रख लेना। बरोज़े हश्र मेरे इस यकीन की लाज रख लेना। तुम्हारा हूँ तुम्हारा हूँ तुम्हारा या रसूल अल्लाह। तुम्हारा हूँ तुम्हारा हूँ तुम्हारा या रसूल अल्लाह। जब भी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आइए कुछ नारे लगाते हैं। हर सहाब ये नबी जन्नती जन्नती, सब सहाबियात में जन्नती जन्नती, चार यारा ने नबी जन्नती जन्नती, हजरत सिद्दीक भी जन्नती जन्नती, और उमर फारूक भी जन्नती जन्नती, उस्मान गनी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, हसन और हुसैन भी जन्नती जन्नती, वालिदैन नबी जन्नती जन्नती, और अबू सुफियान भी जन्नती जन्नती, है मुआविया भी जन्नती जन्नती, और अबू सुफियान भी जन्नती 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 जन्नती। आइए कुछ कॉल लेते हैं। मेरे प्यारे प्यारे हमजा भाई, मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा है। मैं कराची से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपके सवाल का जवाब दूंगा। आपके सवाल का जवाब हज़रत बीबी हाजरा है। हमारा मदनी मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। हमारा मदनी मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। नेक्स्ट कॉल। मैं कराची से बात कर रही हूँ। मेरा नाम अक्सा फातिमा है। आज मैं आपको नारे सुनाऊंगी। हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, और उमर फारूक भी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरा। आपने हमारे प्रोग्राम में कॉल की। और आइए मैं आपको सवाल का जवाब बता देता हूँ, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम तक पहुँचा। इंशाअल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में नया अंदाज लेकर। तो सवाल का जवाब ये है, बीबी हाजरा, जिन्होंने हज़रत बीबी हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हो, जिन्होंने सही जवाब दिया उनको सबको मुबारक हो। अच्छा, हज़रत बीबी हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा जी, सल्लू अल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम आ गई, बच्चों की शाम फिर आ गई, बच्चों की शाम। आओ बच्चों सीख ले कुछ, आ गई फिर अपनी शाम। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम, बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया